ہو سکتا ہے کہ آپ وہ پہلی انسان ہوں اپنی فیملی میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے شہر میں یا اپنے ملک میں جو صحیح طریقے سے دین پر چل رہی ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پابندی کر رہی ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ وہ پہلی انسان ہوں اور آپ پہ آزمائشیں آ رہی ہیں، لوگ باتیں کر رہے ہیں، آپ کو نفرتوں اور اعتراضات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لوگ آپ سے دور جا رہے ہیں، آپ بہت سے رشتے آپ سے چھوٹ رہے ہیں یا آپ سے دور جا رہے ہیں، یا لوگوں میں آپ کی اہمیت کم ہو رہی ہے کیونکہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی کرنی ہے۔ آپ نماز کو پابندی سے ادا کرتی ہیں، باقی تمام کام چھوڑ دیتی ہیں، جس سے لوگوں کو بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ پہلے آپ باقی کام کر رہے ہیں لیکن آپ اپنی جاب کر رہی ہیں تو بھی آپ کو اپنی نماز کی فکر ہے، آپ کہیں پہ بھی جا رہی ہیں تو آپ کو یہ فکر ہے کہ اللہ ناراض تو نہیں ہوگا، اگر آپ بازار میں ہیں تو آپ کو فکر ہے کہ کہیں آپ کی نماز نہ چھوٹ جائے، قضا ہونے کا ایک خوف ہے اور آپ جگہ ڈھونڈتی ہیں کہ مجھے نماز ادا کرنی ہے، یا آپ کہتی ہیں کہ مجھے گھر جانا ہے اور لوگ آپ پہ ہنستے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں، یا آپ کو کہتے ہیں کہ آپ بہت سختی سے دین کو فالو کر رہی ہیں، یا آپ پردہ کرتی ہیں اور شادیوں پر آپ کو کہا جاتا ہے کہ اتار دیں، سب اپنے ہی تو ہیں، سب اپنے ہی کزنز ہیں، لیکن آپ نہیں اتارتی کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو آپ کو دل نہیں ہارنا، آپ کو گھبرانا نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلی ہیں لیکن آپ اکیلی نہیں ہیں۔ کافی دفعہ لوگ مجھ سے یہی سوال کرتے ہیں کہ ہم اپنے خاندان کی وہ پہلی لڑکی ہیں اور کبھی کبھی دل بہت گھٹتا ہے اور لگتا ہے کہ ہم اکیلی ہیں، لیکن آپ اکیلی نہیں ہیں۔ اگر ایک رشتہ آپ سے چھوٹتا ہے تو یاد رکھیں اللہ آپ کو 1000 رشتے دے گا جو آپ سے اللہ کے لیے محبت کریں گے بغیر کسی مفاد کے۔ اگر ایک حرام نوکری آپ چھوڑتی ہیں یا چھوڑتے ہیں تو اللہ آپ کو عزت کی روزی دے گا، اللہ آپ کو پہلے سے زیادہ عزت بھی دے گا، مقام بھی دے گا اور آپ کا رزق بھی کشادہ کرے گا، کیونکہ آپ تقوی والی ہیں، آپ کو اللہ کا ڈر ہے، آپ اللہ کا خوف رکھنے والی ہیں۔ جن کو اللہ کا خوف ستاتا ہے، جنہیں لوگوں کی فکر نہیں ہے، انہیں اپنے رب کی رضا کی فکر ہے۔ آپ دین کے احکامات پر جمنے کی کوشش کرتی ہیں تو آپ کو جمے رہنا ہے۔ دین پہ جمے رہنے کو کہتے ہیں استقامت۔ استقامت، جم جائیں، ڈٹ جائیں، کھڑی ہو جائیں، بس آپ کو اللہ کی فکر ہو، اور یہ استقامت لائف ٹائم ہو۔ کسی خاص مقصد کے حصول کے لیے دین پر نہیں چلنا کہ میرا یہ مقصد مکمل ہو جائے، میری یہ مراد پوری ہو جائے تو میں دین کو چھوڑ دوں گی، یا میں اپنی نمازوں کی پابندی نہیں کروں گی، یا جو میں ذکر کر رہی تھی وہ میں چھوڑ دوں گی۔ ایسا نہیں کرنا، قرآن کو بھی نہیں چھوڑنا، نماز کو بھی نہیں چھوڑنا، یہ تو لائف ٹائم ہوگا، یہ تو اللہ کی رسی ہے، اس کو پوری عمر آپ کو پکڑ کے رکھنا ہے، اس کو تھام کے رکھنا ہے تاکہ آپ کامیاب ہو جائیں۔ اور یہ کامیابی پھر کیسی ہوگی؟ ہمیشہ کی کامیابی۔ آپ کو ہمیشہ کی کامیابی کی منزلیں چڑھتے جانا ہے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے اور آپ کا رب آپ کو آپ کا اصل ٹھکانہ جنت دکھا دے، وہ ہے آپ کی منزل، یہ دنیا آپ کی منزل نہیں ہے۔ اور جب آپ جنت میں جائیں تو وہاں ہزاروں لاکھوں لوگ آپ سے کہیں کہ آپ کی وجہ سے ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان ہو گیا، آپ نے ہماری مدد کی تو ہمارے لیے ان رستوں میں بہت آسانیاں آ گئی، اور آپ حیران ہو جائیں گے کیا میری وجہ سے؟ جی بالکل، آپ وہ پہلی انسان تھی جنہوں نے باقی آنے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کی تھی۔ آپ نے اس دور میں دین پر چل کر دکھایا، آپ نے حرام چھوڑ کر حلال اپنایا، آپ نے لوگوں کے ڈر کا مقابلہ کیا اور اپنے دل میں صرف رب کا خوف رکھا، آپ نے بے پردگی کو چھوڑا اور آپ نے پردہ اپنایا، آپ نے بعد میں آنے والوں کے لیے راستے میں موم بتیاں اور دیے جلائے جن کی روشنی میں آپ بھی چلی اور بعد میں آنے والے لوگ بھی چلے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بارش کے بعد کچھ رستوں سے چلنا گزرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ پانی اکٹھا ہو جاتا ہے، تو کوئی ہوتا ہے نا جو ان راستوں پر اینٹیں لگاتا ہے یا پتھر رکھتا ہے اور بعد میں آنے والوں کے لیے راستہ بناتا ہے، اور پھر اس پہ آپ قدم قدم چل کے اس راہوں کو پار کر لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اور کبھی آپ بھی ان اینٹوں سے گزری ہوں گی، تو وہ کسی نے تو رکھی تھی نا، وہ آپ تھی، آپ ہیں وہ انسان۔ اللہ نے آپ کو اس کام کے لیے چنا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ وہ اپنے مقصد کو پالیں، اپنی منزلوں تک پہنچ جائیں۔ اور کبھی آپ کسی ویران جگہ سے گزری ہوں، یعنی جہاں پہ آبادی کم ہو اور وہاں پہ
سڑک بھی نہ ہو اور راستے بہت خراب ہوں اور جھاڑیاں ہوں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ بھی رستے بنے ہوتے ہیں، قدموں کے نشان ہوتے ہیں، کوئی ہوتا ہے جس نے وہاں سے جھاڑیاں اکھاڑی ہوتی ہیں، کوئی انسان وہاں سے گزرا تھا جو جھاڑیاں اکھاڑتا چلا گیا، جو پتھر ہٹاتا چلا گیا، اس ویرانے میں بھی جس کو دوسروں کی فکر تھی، جس کو بعد میں آنے والوں کی فکر تھی، جس کو صرف اپنی فکر نہیں تھی، وہ کون تھا؟ وہ آپ تھے۔ آپ کا اجر بعد میں آنے والوں سے زیادہ ہے۔ آپ وہ ہیں جو دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹتے ہیں، آپ وہ ہیں جو دین پر جمی ہوئی ہیں استقامت کے ساتھ۔ اللہ ایسے لوگوں کی بہت قدر کرتا ہے اور ان کو دنیا اور آخرت میں بہترین اجر سے نوازتا ہے۔ بالکل، آپ وہ پہلی انسان تھی۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آپ کو چنا۔ آج کے بعد آپ نے کبھی بھی دل گھبرانا نہیں، کبھی بھی دل چھوٹا نہیں کرنا کہ ہم وہ پہلے انسان ہیں۔ ہمارے فیملی میں تو منیبہ کوئی بھی دین پر نہیں چلتا، ہم کیا کریں؟ تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ آپ نے اپنے لیے بھی راستے آسان کرنے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی راستے آسان کرنے ہیں اور سب کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں انشاءاللہ۔